وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگا لی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسرے سمت چکر کاٹتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پچھلے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ وہ اس سے نظریں پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا کہ وہ ایک دم اس کے مقابل آئی تھی۔ بہروز کی اسے دیکھنے پر وہ نرمی سے مسکراتی اس کے قریب آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قدرے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دی آپ نے آنے میں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولی۔ تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا تھا اور اس کی بات پر منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتہ ہے، اور آج رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے اس کے الفاظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں نے کھانا بنایا، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے گھر سنبھالتی ہیں۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ دھڑ سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کر محض اسے بری نظروں سے گھور کر رہ گیا۔ ہاں کرتی ہوں گی، پر مجھ سے نہیں ہوتا، وہ منہ بنا کر کہتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ تو نہ کرو، میں نے نہیں کہا۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا۔ وہ الماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ وہ ایک دم اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس کی کمر پر اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ وہ اس کی کمر پر سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ ایک دم مڑا وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرا پلیز مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا دے دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی کہ یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے، کیا ہماری تکلیف پر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پل میں بھیگی تھی۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ سنگ دلی کی حد وہ تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں میں سے آپ ہی کا تو سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما چاہا، پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے سرد بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا۔ اب تو ممکن ہی نہیں، اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی اوقات مت بھولو، تمہاری حیثیت گھر کے ملازموں سے بدتر ہے۔ اس نے تلخی سے کہا۔ اچھا، تو کیا اس رات آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ اپنی ملازموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی تھی، اسے خود خبر نہ ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بولا۔ اپنے کپڑے الماری سے جھپٹنے کے انداز میں لے کر واش روم میں بند ہوا۔ وہ نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہی۔ اب تک یہی کھڑی ہو، اب جو کھانا بنایا ہے لا کر بھی دو گی کہ نہیں؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بھڑکا۔ اسے چونک کر اسے دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ محض اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اپنے ہلکے سے بھاری سراپے سمیت۔ نہ جانے کیوں وہ چودھری بہروز کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے سراپے سے نظریں چرائیں۔ میرب نے کھانا لا کر بیڈ پر اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرب نے کوئی بات نہ کی، خاموش بیٹھ گئی۔ بہروز کے لیے اس خاموشی میں نوالے نگلنا مشکل سا ہو گیا، پر خیر وہ کھانا کھا کر ہی ہٹا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی، اور بہروز لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کی جتن کرتی رہی، پر وہ شاید کوئی پتھر تھا جس میں درار کر پانا مشکل سی بات تھی۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے جواں بچے ہیں، پر اس نے یہ بات بہروز کو نہیں بتائی۔ جتنے دن بیتتے جا رہے تھے اتنی اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنا سوجا وجود لیے باغ میں
रखे बैठी थी कि न जाने वो कहाँ से बरामद हुआ। मोबाइल पर लगा वो किसी तेज़ लहजे में बात कर रहा था। मीरब ने उसे देखकर सर झटका। बहरोज़ की नज़र उस पर पड़ी तो वो चलता उसके पास आया। अम्मा जी बता रही थी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, क्या हुआ है? उसके सामने दूसरी कुर्सी खींचकर बैठकर मसरूफ़ अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। ऐसी हालत में तबीयत वैसे ही बेजार रहती है, अम्मा जी ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। वो धीरे से बोली। बहरोज़ ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी हालत सच में बज़ाहिर भी बहुत अजीब हो रही थी। वो हसीन और नाजुक नकोश दब से गए थे। उसका नाक भी शदीद किस्म का सूजा हुआ था। उसकी नाक देख कमीनगी से हंसा था। अपनी नाक देखो तुम, तौबा कोई नमूनी लग रही हो। वो अपना बेसाख्ता उमड़ता कहकर रोक नहीं पाया था। क्या हुआ है मेरी नाक को? उसने अपनी नाक पर हाथ रख कर कहा। कुछ नहीं, वो बामुश्किल बोला। आप क्यों हंस रहे हैं मुझ पर? वो रूहान सी हुई। कुछ नहीं, मैंने तो कहा था अबॉर्ट करवा लो बच्चों को, पर तुम ना मानी। अब भुगतो। वो पल में संजीदा हुआ था। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? उसे अफसोस हुआ। बिल्कुल नहीं, उसने रुख मोड़ कर कहा। आप प्लीज़ यहाँ से उठ जाएं, इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बिगड़े तर्ज के समेत गोया हुई। फिर कहूँगा औकात मत भूलो, वो संजीदगी से कहता तन मन करता वहाँ से निकल गया। मीरब अपने सर की कुर्सी की पुष्ट से लगा गई थी। और फिर वो दिन आया जब उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसके घर एक बेटी और बेटा पैदा हुए। अम्मा जी और अब्बा जी बेहद खुश थे। वो ख़ुद भी बेहद खुश थी। उसको सबने फ़ोन किया पर वो ना आया। मीरब को अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वो घर आ गई, अपने बच्चों को साथ बिस्तर पर लेटाए, खुद भी उनकी बराबर पड़ी थी। बहरोज़ कमरे में आया। बच्चों पर नज़र तक डालना भी उसने ज़रूरी ना समझा। मीरब का हल्क सूखा, उसकी आंखें नम हुई थीं। वो सोफ़े पर बैठा मोबाइल में ऐसे गुम था जिसे न जाने उसके कौन से ख़जाने उसके मोबाइल में पड़े हों।